اسرائیل نے اور ان یہودیوں نے لپسٹک کے اندر سور کی چربی کو ملانا شروع کر دیا تاکہ یہ ہونٹوں پر جم سکے، اور کتنی آسانی سے لگاتی جاتی ہیں، اور پاؤڈرز اور کریم کے اندر ان ناجائز بچوں کو کی چربی اور ان کے اجزاء ملا کر یہ پاؤڈرز اور کریم بنائی جاتی ہیں۔ سنیے واقعہ، جنگ ہو رہی ہے اور حضرت علی نے ایک یہودی سے یہ شرط لگا لی، اس جنگ کے اندر اکیلے اکیلے لڑیں گے، چلا جا میدان میں، تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں، چلو۔ اور دونوں میدان میں آ گئے، دونوں کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، دونوں لڑنے لگے۔ یہ جہاد ہے، جہاد عبادت ہے۔ سن لیجئے میرے پیارے ساتھیوں، حضرت علی اس عبادت میں شامل ہیں۔ اب عبادت کی روح بتلا رہا ہوں، دیکھیے کیا ہے۔ حضرت علی اس عبادت میں شامل ہیں، اس کافر کو، اس یہودی کو مارنا چاہتے ہیں اللہ کی رضا مندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ جنگ شروع ہو جاتی ہے، دونوں لڑنے لگتے ہیں، اور اتفاق دیکھیے لڑتے لڑتے دونوں کی تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور دونوں کی تلواریں زمین کی اوپر گر گئیں۔ جنگ میں دونوں لڑ رہے ہیں، یہودی بھی اور علی بھی۔ حضرت علی اور یہودی دونوں کی تلواریں ٹکرائیں اور دونوں کی تلواریں زمین کے اوپر کہیں دور گر گئیں۔ اب دونوں ہی میں لاتم گھوسم ہونے لگا، دونوں ہی میں ہاتھ اور پیر کی لڑائی شروع ہو گئی۔ تلواریں پڑی ہیں، پڑی رہنے دو۔ اب دونوں ہی ہاتھوں سے، مکوں سے، گھوسوں سے ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ وہ کبھی علی کو مارتا، کبھی علی اس کو مارتے۔ لڑتے 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 یہ جنگ اتنی خطرناک ہوئی کہ لڑتے لڑتے ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت علی اس یہودی کے اوپر چڑھ گئے، اس یہودی کے سینے پر بیٹھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھ سے اس کا گلا دبانے لگے۔ حضرت علی اس کا گلا دبانے لگے کس کے، اور شرط یہی تھا۔ کیا تھی شرط؟ یا تم مجھے مار دو یا میں تمہیں مار دوں۔ حضرت علی اس کا گلا ایسے پکڑ کے دبانے لگے، کس کے زور سے جب دبایا تو اس یہودی نے ایک چالاکی سے کام کیا۔ بہت چالاک، یہودی بہت چالاک قوم ہوتی ہے، اور چالاک نہ ہو تو اسرائیل کے اندر ایسے ہی سارے عربوں کو نچا رہی ہو یہ اسرائیل قوم۔ بڑی شاطر قوم ہوتی ہے یہ یہودی، بڑی چالاک قوم ہوتی ہے یہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے اس نے شراب، الکوہل اور سور، ان سب کو ہر گھر میں پہنچا دیا ہے، ہر گھر میں پہنچا دیا ہے۔ ہماری قوم کی بیٹیاں اور ہماری بہنیں تو مسلمانوں کے گھروں میں بھی یہ چیز آ چکی ہے۔ یہ لپسٹک، یہ کریم اور پاؤڈر، کیا ہے یہ؟ کوئی ہے جو یہ بتا سکے کہ کوئی لپسٹک بغیر الکوہل کے بن جاتی ہے؟ اس کے اندر تیزاب بھی ہوتا ہے جو پھیلنے کا کام کرتا ہے۔ اس لپسٹک کے اندر ارنڈی کا تیل بھی ہوتا ہے۔ اس لپسٹک کے اندر اس کو کچھ دنوں تک محفوظ رکھنے کے لیے الکوہل بھی ملایا جاتا ہے، الکوہل، تاکہ یہ صحیح رہے۔ اور جب الکوہل کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور جب الکوہل اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے تو پرانی لپسٹک کو، اس کی خوشبو کو سونگھ کے دیکھیے، آپ سونگھ نہیں پائیں گے۔ جب الکوہل اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے تو آپ لپسٹک کی بدبو سونگھ نہیں پائیں گے۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں پرانی لپسٹکوں کو اٹھا کر دیکھیں، اس کی بدبو سونگھ نہیں پائیں گی۔ اتنے خطرناک اور اتنے گندے کیمیکل سے یہ چیز بنائی جاتی ہے۔ اگر عورتیں لپسٹک کو بنتا ہوا اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں تو کبھی زندگی کے اندر لپسٹک استعمال نہ کریں۔ اس میں الکوہل، اس میں سور کی چربی، کیونکہ ہونٹوں پر، انسان کے جسم پر بہت سے جانوروں کی چربی کا تجزیہ جب کیا گیا تو بھینس کی چربی پگھل گئی، گائے کی چربی پگھل گئی، بکری کی چربی پگھل گئی،
सारे जानवरों की चर्बी पिघल जाती है, लेकिन सूअर की चर्बी ऐसी है जो इंसानी जिस्म पर पिघलती नहीं है। इसको डाल दो और बदन की हरारत से भी वो पिघलती नहीं है। तो ऐसी चर्बी की जरूरत थी जो होठों पर टिक सके, जो पिघले नहीं और फैले नहीं। इसलिए इजराइल ने और इन यहूदियों ने लिपस्टिक के अंदर सूअर की चर्बी को मिलाना शुरू कर दिया ताकि यह होठों पर जम सके। और कितनी आसानी से लगाती जाती हैं और चाटती भी जाती हैं। आप देखेंगे, देखती हैं लगी कि नहीं लगी, कहीं फैल तो नहीं रही, ऐसे लगाई। ये घर घर तक पहुंच चुका है ये मामला, घर घर तक। कितनी अय्यार और मक्कार कौम है ये यहूदियत, जिसने सूअर को हमारे घरों तक पहुंचा दिया। और ये बेचारे बहुत बड़े शाकाहारी बनते हैं, इनकी औरतें भी सूअर की चर्बी इस्तेमाल कर रही हैं, घर घर पहुंच चुकी हैं। और लिपस्टिक को और खूबसूरत बनाने के लिए एक एक लिपस्टिक की कीमत, मेरे भाइयों आप हमारे लखनऊ में आइए और लुलु मॉल में जाइए, जो एशिया का सबसे बड़ा मॉल माना जाता है लुलु मॉल। एक एक लिपस्टिक की कीमत मैंने देखी है 50-50 हजार रुपए एक लिपस्टिक, इतनी सी। अब बड़े लोग जो जिनके पास हराम की कमाई है वो लोग खरीदते भी हैं। 50-50 हजार की घर घर तक पहुंचा दिया है इसको। और ये पाउडर और क्रीमें जो बन रही हैं, मेरे भाइयों अगर आप इनकी हकीकत जान लें तो ताज्जुब करेंगे। जो लड़के और लड़कियां गलत कदम उठा लेते हैं और जिनके हमल ठहर जाते हैं, हमल 1.5 हफ्ते का, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, 6 हफ्ते का, इन हमल को गिराया जाता है और इस जनीन को, इसको पॉलीथिन में और केमिकल डालकर इसको बचाया जाता है, इसको गिराकर इसकी हिफाजत की जाती है। और पाउडर्स और क्रीम के अंदर इन नाजायज बच्चों को की चर्बी और उनके अज्जा मिलाकर ये पाउडर्स और क्रीम बनाई जाती हैं, ये क्रीम बनाई जाती हैं। मेरे पास पूरी एक रिसर्च रखी हुई है मेरे पास, मेरे भाइयों आइए और पढ़िए और देखिए। बाकायदा इस पर एक फिल्म बनी थी, एक फिल्म बनी है और उस फिल्म के बहुत हंगामा हुआ, बहुत हंगामा हुआ है। सन 1985 के अंदर, वो 1885 के अंदर वो फिल्म चलाई भी गई थी। वो फिल्म चली थी जिस पर बड़ा हंगामा हुआ। उस फिल्म के अंदर दिखाया गया बाकायदा कि किस तरीके से 8 हफ्ते के 12 हफ्ते के बच्चे को किस तरीके से पेट में वो दौड़ रहा है, हरकत कर रहा है, उसको नश्तर लगाया जा रहा है, कैंची वहां तक पहुंचाई जा रही है और वो बच्चा वहां से भाग रहा है, तड़प रहा है। वो कैंची के लगने की आवाज से उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं और जो 180 से 120 के दरमियान हार्ट बीट होनी चाहिए वो 200 तक पहुंच रही है और वो बच्चा अपनी जान बचाना चाहता है। यानी फितरी चीज है मेरे भाइयों, लेकिन इसके बावजूद उसको इतनी बेरहमी के साथ और इतने दर्द के साथ पेट में मारा गया, फिर उसको इसकात किया गया, फिर उसका गर्भपात कराया गया और उसके जरिए केमिकल में डालकर फिर उसके जरिए पाउडर और क्रीम बनाया गया। और ये सारी चीजें उस आदमी ने बताई हैं इस फिल्म को बताकर, जिसने बाद में तौबा की थी और कहा था कि मैंने न जाने कितनी फैक्ट्रियों में इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को सप्लाई किया है, गिराया है पेट से हमल को, और हमल को गिराने के बाद मैंने इनको हॉस्पिटलों में पहुंचाया है और क्रीम और लिपस्टिक ये फैक्ट्री पाउडर की है, यहां तक मैंने इनको पहुंचाया है। मेरे भाइयों ये यहूदियत इतनी नालायक कौम है, इतनी बेशरम कौम है कि ये मासूम और छोटे छोटे बच्चों के साथ भी खिलवाड़ करती है। इसके यहां किसी का कत्ल कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज अगर ये इजराइल फिलिस्तीन के मासूम बच्चों को मार रहा है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके यहां ये चीजें आम हैं, आम हैं। वो लोग बेरहम होते हैं जिस कौम ने नबियों को नहीं छोड़ा हो, रसूलों को नहीं छोड़ा हो, और सबसे ज्यादा यहूदी ही वो कौम है जिसने सबसे ज्यादा नबियों को कत्ल किया है और सबसे ज्यादा रसूलों को कत्ल किया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं और बड़ी बात नहीं है। तो मैं कहना ये चाह रहा था मेरे भाइयों, हजरत अली यहूदी के ऊपर सवार हो गए, बात यहां से निकली थी दूसरी तरफ चली गई और उसके गले पर सवार हुए और दबाना शुरू कर दिया। उस यहूदी ने अपने मुंह में बहुत सा थूक जमा किया से
اور تھوک بلگم جمع کر کے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا. تھو حضرت علی کے چہرے پہ جب تھوک آیا تو حضرت علی نے جیسے یہ گلا دبا رہے ہیں اس کا, اور جب تھوک دیا تو چھوڑ دیا اس کا گلا, اپنا تھوک صاف کرنے لگے, اس غلاظت کو صاف کرنے لگے. اور پھر غصہ آیا حضرت علی کو اور زیادہ, کمینہ تھوک رہا ہے, تو پھر پکڑ کے دبایا اس کا گلا, لیکن پھر چھوڑ دیا. ہٹ, چلو اٹھ, بھاگ بھاگ یہاں سے, جاؤ یہاں سے. اس کو چھوڑ ہی دیا. وہ بھی جان بچا کے بھاگا کہ نہیں میں ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا, بڑے طاقتور آدمی ہیں, بھاگیں. لیکن جانے سے پہلے کہنے لگا یا علی ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کہا کیا؟ ہمارا اور تمہارا مقابلہ تو موت تک تھا, تم مجھے مار دو یا میں تمہیں مار دوں. یہ جنگ بھی اسلامی جنگ ہے, اس میں کافر کو مارنا تمہارے مذہب کے مطابق بہت بڑا ثواب ہے, جہاد ہے. اور تم میرے اوپر حاوی بھی ہو چکے تھے, میرے سینے پر سوار بھی ہو چکے تھے, میرا گلا بھی دبانے لگے تھے, اور قریب تھا کہ تم مجھے مار ہی ڈالتے. لیکن جب میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا تو میں نے دیکھا کہ آپ کو اور غصہ آ گیا. تو اس غصے میں تو میں ڈر گیا کہ اب تو علی مجھے چھوڑیں گے نہیں, اور اس غصے میں نے دیکھا کہ آپ کی پکڑ بہت زیادہ مضبوط ہو گئی اور آپ کا پریشر بہت بڑھ گیا, آپ مجھے دبا کر مارنے ہی والے تھے کہ چھوڑ دیا. آخر کیوں؟ آپ کو تو اور غصہ آیا, تو اس غصے میں تو مار ڈالنا چاہیے تھا, چھوڑا کیوں؟ حضرت علی نے کہا جب تک میں تجھ سے جنگ لڑ رہا تھا وہ اللہ کے لیے, میں تیرے پیٹھ پر پیٹ پر سوار ہوا تو اللہ کے لیے, میں تیرے سینے پر بیٹھا تو اللہ کے لیے, تلوار سے لڑ رہا ہوں یا ہاتھ پیر سے تو اللہ کے لیے, جب میں نے تیرا گلا دبانا چاہا تو یہ بھی اللہ کے لیے. اس میں میرا غصہ شامل نہیں تھا, یہ جنگ اللہ کے لیے تھی. لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو مجھے اور غصہ آ گیا. یہ غصہ میرا ذاتی غصہ تھا. اگر تو اس غصے میں مارا جاتا جو تیرے تھوکنے کے بعد مجھے آیا, اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا, یہ جنگ اللہ کے لیے نہ ہوتی. اگر اس غصے میں مارا جاتا تو یہ میرا ذاتی بدلہ ہوتا, یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا, پھر یہ لڑائی اللہ کے لیے کہاں رہ جاتی. اس غصے میں اگر تو مرتا تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا. میں تو عبادت سمجھ کے جنگ کر رہا تھا, اور عبادت کی روح تو اخلاص اچھی نیت تھی. لیکن جب تو نے میرے اوپر تھوکا تو اس میں مجھے اور غصہ آیا. اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو پھر یہ لڑائی اللہ کے لیے نہیں ہوتی, اور تو اللہ کے لیے, میں اللہ کے لیے تجھے نہیں مارتا بلکہ اپنا ذاتی انتقام ہوتا, اور میں اپنا ذاتی انتقام نہیں لیتا. جا, میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ میں ذاتی بدلہ نہیں لیتا, ذاتی بدلہ میں معاف کر دیتا ہوں. اس یہودی کو چھوڑ دیا. اس پورے واقعے سے ہمیں کیا پتا چلا؟ عبادت کیا تھی؟ لڑائی, جنگ, جہاد, عبادت. اور عبادت کس کے لیے کر رہے تھے؟ اللہ کے لیے. یہی نیت تھی. لیکن جب اس نیت میں اپنا غصہ شامل ہو گیا کہ نہیں اب اس کو مار ڈالوں, جب اپنا غصہ شامل ہو گیا تو چھوڑ دیا. نہیں, کیونکہ اب عبادت کی روح باقی نہیں رہی ہے. اب اگر ہم اس کو ماریں گے تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا. اب اگر ہم اس کو ماریں گے تو یہ میرا ذاتی انتقام ہوگا. اب اگر ہم نے اس کو مار دیا تو یہ عبادت نہیں کہلایا جائے گا, یہ اللہ کی رضامندی کا سبب نہیں بنے گا, اللہ کی خوشنودی کا سبب نہیں بنے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا. یہاں غصے میں کتنوں کے گھر ڈہ گئے, غصے میں کتنوں کے گھروں میں آگ لگ گئی, غصے میں ہم نے کتنوں کو مار ڈالا, غصے میں ہم نے کتنوں کا قتل کر دیا. میرے بھائیوں, وہاں تو حالت جنگ میں بھی غصہ نہیں آ رہا ہے, اور غصہ آ رہا ہے تو حضرت علی اس یہودی کو چھوڑ رہے ہیں. ذرا تصور کرو.